أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبله في الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم وسمع كل شيء ما عدا بالفناء والعدم كما قال شأنه كل شيء هالك إلا وجه الله كل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى إليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه عاصف العباد في الخلائق سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يزال في حكمه تعلم من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعظيم المسيرين عدل وفه تفضل نشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين آج کی تاریخ اور آج کا دن بہت بابرکت دن ہے جس میں محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام اور یکم ذوالقعدہ کو معصومہ کو شہزادی کی ولادت ہے یہ ساری مناسبتیں میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ مبارکباد ہم سب مل کے بذریعہ صلوات امام زمانہ علیہ السلام ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ ہم ائمہ معصومین کی مناسبتوں پر ولادت یا شہادت ان میں خود کو ان سے جوڑنے کی کوشش کریں اگر ہم ان سے خود کو جوڑ لیں گے تو واقعا ہمارے اعمال ہماری عبادات بارگاہ نیت میں قبول ہو سکتے ہیں کیونکہ جو بھی عبادت اہل بیت کو الگ کر کے ہوتی ہے وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوتی جس میں ضروری نہیں ہے کہ عبادتیں دکھا کے کی جائیں جیسے کچھ عبادتیں ہیں جو دیکھی جاتی ہیں جیسے نماز ہے آپ پڑھیں گے تو لوگ خود دیکھیں گے لیکن اگر اس نظر سے مسجد میں جائیں گے لوگ ہم کو دیکھ کر نمازی کہیں تو پھر ایسی نماز اللہ منہ پہ مار دیتا ہے ہمیں تاریخ اسلام کے ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد کیا گیا ہے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں کیونکہ اسلام کا جو سب سے بڑا احسان ہے جسے محسن اسلام جسے کہا جاتا ہے جناب ابو طالب کا ہے کیوں ہے انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں اور جو قربانیوں کو بلایا بھی نہیں جا سکتا اور مٹایا بھی نہیں جا سکتا اسی لیے اللہ نے ان کی تمام قربانیوں کو خود شاہ اللہ سے جوڑ کے رکھا ہے بیٹے کی ولادت خانہ کعبہ میں بھتیجا کائنات کا رسول اللہ نے اس طرح درمیان میں رکھا ہے کہ اگر بسم اللہ پڑھنا ہے بس ہٹا دو اور بیچ میں سے اللہ نکال دو یا رحمان و رحیم نکال دو تو بسم اللہ کمپلیٹ نہیں ہوگا پروردگار عالم نے جناب ابو طالب کو رسول اور مولا کائنات کے
درمیان میں رکھا ہے۔ اگر تم رسول سے پوچھو گے تمہاری پرورش کس نے کی ہے، بچپن میں تمہیں سہارا کس نے دیا ہے، تو رسول بتائیں گے کہ جو میرے بعد ہے میرا چچا۔ اس میں بہت سارے لوگ جو اختلاف کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کلمہ پڑھا، کچھ کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا۔ جو یہ کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا تو ضروری یہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان جب کہیں جائے سب کو کلمہ پڑھ کے سنائے۔ جس میں جو سب سے پہلا مرحلہ تھا اعلان رسالت کا، اس دعوت کا اہتمام ہی جناب ابو طالب نے کیا تھا۔ جو اہتمام کر رہا ہے لوگ آئیں یہاں کلمہ پڑھیں، گویا اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ جس نے اہتمام کیا ہے وہ کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ ورنہ آپ نے دیکھیے لوگ مسجدوں میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کوئی نہیں کہتا بھائی ذرا کلمہ سنانا، کسی نے کہا ہے؟ جبکہ ہندوستان میں کتنے ہی لوگ ہیں جو کنورٹڈ ہیں، میرے سادات کے علاوہ جو ہندوستانی اصل ہیں وہ سب کنورٹڈ ہیں، سب نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو ہر ایک آئے کہ ہم تو کنورٹڈ ہیں، تو ہر جو کنورٹڈ نہیں ہے وہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے کہ آپ کلمہ سنا کے تب اندر رہیے۔ ارے بھائی ہم کلمہ کیوں پڑھے؟ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں۔ جو مسلمان کے گھر پیدا ہوتا ہے اسے کلمہ پڑھنے کلمہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آلریڈی مسلمان ہی پیدا ہوا ہے۔ جناب ابو طالب نے اپنے خطبہ میں کہا تھا، جو خطبہ نکاح میں پڑھا تھا جناب رسول خدا کے، کہ ہم دین ابراہیم اور اسماعیل پر ہیں۔ جو دین ابراہیم اور اسماعیل پر خود کو بتا رہا ہے وہ کہہ رہے کلمہ نہیں پڑھا۔ کلمہ تو اس کو پڑھنا ہے جو پہلے اسلام پر نہیں تھا، دین ابراہیم دین اسماعیل کو نہیں مانتا تھا، بت پرست تھا، مشرک تھا۔ وہ لوگ اس بات کو آگے کہیں کہ بھئی ہم اب کلمہ پڑھا ہے، آج ہم نے پڑھا، ہم نے دوسرے بار پڑھا، ہم نے تیسری مرتبہ پڑھا، ہم چوتھے آدمی تھے ہم نے پڑھا، ہم پانچویں آدمی تھے ہم نے پڑھا۔ یہ وہ لوگ کہیں گے جو اسلام پر نہیں تھے، جو خود اسلام پر تھے، جن کے باپ دادا اسلام پر ہیں، ان کو بار بار کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آلریڈی پیدا ہی مسلمان ہوئے، اسلام پر ہی ہوئے۔ دوسری بات قرآن مجید سے جو مستحکم دلیل ہے، جناب موسیٰ کی پرورش کرنے والی خاتون ایسے شخص کی بیوی ہے کہ جو خود خدا اپنے کو کہتا ہے، اللہ کے مقابل میں ہے، اور جب تک وہ پرورش کر رہی ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ نبی ہے۔ توجہ رکھیے گا، جناب آسیہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ موسیٰ جن کی میں پرورش کر رہی ہوں نبی ہے۔ وہ تو جب جوان ہوئے جب اعلان نبوت کیا تب انہیں پتا چلا ہے۔ جس کو یہ پتا نہ ہو بچپن میں کہ یہ نبی ہے یا نہیں ہے، وہ پرورش کرے تو اللہ قرآن مجید میں اسے مومنہ کہتا ہے، اور جسے خود یہ پتا ہے کہ یہ بڑا ہو کے نبی اور رسول ہے، اور بچپن سے پرورش کرے تو لوگ اسے مومن اور مسلمان ماننے سے گریز کر رہے ہیں۔ اب یہ مسئلے کو کنارے رکھیے، یہ مسلمان تھے کہ نہیں تھے، آپ اپنی یہ خبر لیجئے کہ ابھی تک مسلمان باقی ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینا بس اسلام پر ہے، کہہ دینا ہی صرف نہیں ہے بلکہ اللہ کے تمام قوانین پر عمل کرنا ہے، ماننا ہے، اس پر چلنا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے مسلمانوں میں کہتے ہیں کہ ان میں تفرقہ ہے۔ توجہ رکھیے گا، بڑا قیمتی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے، راہ راست سے ہٹانے کے لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں تفرقہ ہے، بہت سارے فرقے ہیں،
جیسے میں نے ایک بار مثال دی تھی اسی ممبر سے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ مشہور ہو جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن ڈاکٹر صاحب ہوتے نہیں ہیں. وہ بچپن میں ڈاکٹر کھیل رہے تھے اور بڑے ہونے تک ڈاکٹر صاحب ہی مشہور ہوتے ہیں. یہ وکیل صاحب لیکن وکالت انہوں نے پڑھی نہیں ہے، دور دور تک ان کا وکالت سے تعلق نہیں ہے، لیکن لوگ وکیل صاحب کہتے ہیں. تو یہ کیا وکیل ہیں؟ بالکل اسی طرح اہل بیت کو چھوڑ کر کچھ ایسے لوگ ہیں جو خدا خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں. کیونکہ مسلمان کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کا دل نرم ہو، رحم دل ہو، سنگ دل نہ ہو، ظالم نہ ہو، کسی کے حکم کو غصب نہ کرتا ہو، اللہ کو ناراض نہ کرتا ہو، اہل بیت سے الگ نہ ہو، قرآن مجید سے الگ نہ ہو، قانون الہیہ سے دور نہ بھاگتا ہو، عبادت خدا کے نزدیک ہو، اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرتا رہتا ہو، اس سے مسلمان ہے. اسلام بہت آسان سا مذہب ہے. اسلام بہت پاک و پاکیزہ مذہب ہے، طیب و طاہر مذہب ہے. اسلام میں مار کاٹ ظلم ہے ہی نہیں. آپ کسی جانور کو بغیر کسی خطا کے نہیں مار سکتے. آپ ایک انسان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، کہہ نہیں سکتے. اگر وہ کہہ بھی دے تو اس کی مغفرت کی آپ دعا کریے. جب میں مالک اشتر ایک مرتبہ گزر رہے تھے بازار سے، ایک سبزی بیچنے والے کی کچھ سبزیاں خراب ہوئی، اس نے ایسے پھینکا تو جا کے ان کے اوپر گری کچرا. جب وہ آگے نکل گیا تو پڑوسی نے کہا تمہیں پتا کیا کیا ہے؟ کہا یہ علی کے فوج کے کمانڈر مالک اشتر تھے جن کو تمہیں کچرا پھینک دیا. وہ گھبرا گیا اچھا کہ اب تو میری جان گئی. وہ پیچھے دوڑا تو اتنا فاصلہ تھا کہ وہ آگے آگے تھے اور یہ پیچھے تھا. دیکھا وہ مسجد میں گئے، انہوں نے اپنا لباس دھویا، نماز پڑھی، باہر وہ شخص انتظار کر رہا ہے کہ نکلے تو معافی مانگے. اس نے ہاتھوں کو چھوڑ کے معافی مانگی، ہم سے غلطی ہو گئی. کہا کیا غلطی ہوئی؟ کہا میں نے کچرا آپ پر پھینکا. کہا میں تیرے لیے ہی مسجد آیا تھا، ورنہ نماز کا وقت تو نہیں ہے. میں اپنی نماز واجب پڑھنے نہیں آتا ہے کیونکہ وقت نہیں ہے. میں تیرے لیے آیا تھا، میرے لیے کیوں آئے تھے؟ کہا میں نے بارگاہ الہی میں نماز پڑھ کے تیری مغفرت کی دعا کی ہے. اسے کہتے ہیں مسلمان. جنگ صفین میں دشمن مالک اشتر کی تلوار کے نیچے خیمے تک پہنچ چکے ہیں، خیمے کی تنابیں کاٹ چکے ہیں، تلوار کے نیچے پیچھے سے آواز آتی ہے مالک اشتر علی بلا ہے. تھوڑی دیر کے لیے اس آواز کو نہ سنتے، سنی کرتے تھے جسے آپ جو کرتے ہیں. فوراً تلوار وہی رکے، واپس آ گئے. اسے کہتے ہیں مسلمان کہ جو ولی نبی کے کہنے پر بالکل ایک ہی جگہ اگر تلوار ایسے ہے تو وہی رک جائے، اسے مسلمان کہتے ہیں. جو نبی کے بلائے پر واپس نہیں آئے اسے مسلمان نہیں کہتے. ضروری ہے کہ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں تک پہنچیں جو واقعہ ہمیں دین پر باقی رکھتی. دین پر پیدا ہونا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، نہیں تھا، ماں باپ مسلمان سے پیدا ہوئے، لیکن دین پر باقی رہنا ہے، دین پر مرنا ہمارے اختیار میں ہے. اس لیے کہ اگر ہم دین کو سمجھیں گے، دین کے قوانین پر چلیں گے تو واقعہ ہمارا خاتمہ دین پر ہوگا. لیکن جسے دین پتہ ہی نہ ہو، دین معلوم ہی نہ ہو، لوگ ہوٹلوں میں بیٹھ کے اپنا دین ایجاد کر رہے ہیں، ایک چائے پی کے اپنا دین نیا بنا لیتے ہیں. وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اسلام سے تعلق ہے تو ہر اس شخص کا ہے جو وحدانیت، رسالت، امامت اور قرآن مجید پر یقین رکھتا ہے. قرآن مجید، اہل بیت، نبوت، وحدانیت یہ کبھی الگ نہیں ہو سکتے. اور لوگ اگر ان کو الگ الگ کر کے دیکھیں تو مسلمان باقی نہیں رہ سکتے. کیونکہ خدا خود تو آیا نہیں ہے،
اور نہیں سکتا اگر آ جائے تو خدا نہیں. اس نے نبی کو بھیجا. نبی نے پہلے خود کو پہچنوایا میں کون سا نبی ہوں. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. میں تمہاری طرف جو رسول بھیج رہا ہوں وہ ایسے ہی نہیں کہ بھیج رہا ہوں، وہ تمہیں قرآن اور حکمت کی تعلیم دے گا، تمہارے نفسوں کو پاک کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کچھ ایسے نفس تھے کہ جن کو پاک کرنے کی ضرورت تھی. اللہ نے نہیں کہا کہ سب کے نفس خراب ہے، سب کے نفس کا نبی پاک کرے گا. کہا نہیں، تزکیہ نفس کرے گا ان لوگوں پہ جن کے نفس پاک تھے، ان کے نہیں، بلکہ جو پہلے سے نجس تھے ان کو کلمہ پڑھا کے، دین کے قوانین سکھا کے، عبادت الہی ان کو بتا کے یہ ان کا تزکیہ نفس کرے گا. اور جو لوگ پہلے سے ہی اللہ کو اپنا نفس دے چکے تھے، اس میں سب سے پہلا جو نام آتا ہے جناب ابو طالب کا. سب کچھ اپنا نفس، اپنی اولاد، اپنی جان مال سب کچھ اللہ کے حوالے کر چکے. کہ ہم نبوت کی حفاظت کریں گے. ان کو لوگ کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے جو لوگ نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے، جب وہ ابو طالب کی وجہ سے قتل نہ کر سکے تو ابو طالب کو کافر کہنے لگے. یہ ان کا مرتبہ یہ ہوتا ہے اکثر جب جیتتے نہیں ہیں کسی سے تو اس پر کچھ نہ کچھ الزام لگا دیتے. پیغمبر کو جب کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، آخری حرکت آ کے جا کے ان سے کہہ دیجئے کہ یہ بات آ جائے، ہم جہاں اتنے خدا مانتے تو اور مان لیں گے. جناب ابو طالب نے کہا میں تمہارا پیغام پہنچا دیتا ہوں. اگر وہ ان کے ساتھی تھے تو کہتے کہ جو تم کہہ رہے تو میں بھی کہتا ہوں، اور نکال باہر کرتا ہے اسے کو کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے خداؤں کو مانتے ہیں. جناب ابو طالب کا پیغمبر اکرم کی خدمت میں یہ کرنا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بند ہو. یہ لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، میں تو پہلے سے مانتا ہوں. تو کہنے کا مقصد تو یہی ہے. رسول نے بتایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیا جائے تو بھی میں یہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں. تو جناب ابو طالب کو کہنا چاہیے تھا اگر تم یہ نہیں چھوڑ سکتے تو ہم کو چھوڑ دو. اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، پیغمبر کے محب نہیں تھے، پیغمبر کے چاہنے والے نہیں تھے، پیغمبر کے عزیز نہیں تھے، پیغمبر کی پرورش کرنے والے نہیں تھے، تو کہنا چاہیے تھا. بھائی لوگ ہیں نا دھمکی دیتے، اگر یہ نہیں کیا چلو تم مجھے چھوڑو میں بھی تم سے بات نہیں کروں گا. نہیں چھوڑو کہتے بھائی ہم بھی تم سے بات نہیں کریں گے، تم ہماری بات نہیں مان رہے ہو. اتنے لوگ آئے ہیں ہم کو سردار مانتے ہیں. توجہ رکھیے گا، جو پورے عرب کا اس وقت سردار ہو اور اس کی سرداری خطرے میں ہو، اسے کیا کہنا چاہیے تھا رسول سے؟ ایک رسول کو پکڑ رہے پوری سرداری جا رہی ہے. جناب ابو طالب نے سرداری کو ٹھکرا کے بتایا تمہاری سرداری سے میرے محمد کی غلامی بہتر ہے. آواز بلند نعرہ جناب ابو طالب کی سیرت سے، جناب ابو طالب کے کردار سے کیا سبق لے رہا ہے؟ کیا سبق لے ان سے؟ ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ ہمیں اپنے نفس کے مطابق نہیں چلنا. ہمیں اپنے نفس کے مطابق نہیں چلنا، ہم کو دین کے مطابق نفس کو چلانا ہے. ہمیں دین کے ہر حالت میں، چاہے ہماری سرداری چلی جائے، چاہے ہماری جوانی چلی جائے، چاہے ہمارا مال چلا جائے، ہم دین سے منحرف نہیں ہو سکتے. تم چاہے اس زمانے میں ننھے مجاہد کو تیر مار کے دنیا کو بتلاؤ کہ ہم جیت گئے، چاہے اس زمانے میں اہل بیت کے چاہنے والے بچیوں کو زنجیروں سے باندھ کے تم ان کو قتل کرو، ان کو خون بہاؤ، اور اس زمانے میں تم بتانا چاہو کہ یزید زندہ ہے، تو ہم بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ابو طالب
محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على أمير المؤمنين قائد الغر المحجلين وحادينا وسيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام اللهم صل على بزعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها اللهم صل على إمام المتقين سيد شباب أهل الجنة حسن والحسين عليهم السلام اللهم صل على إمام المتقين علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين محمد بن علي عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين جعفر بن محمد عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين موسى بن جعفر عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين علي بن موسى الكاظم عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين محمد بن علي عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين علي بن محمد عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين حسن بن علي عليه السلام اللهم صل على إمام المتقين بقية الله العظم حجة بن الحسن العسكري عليه السلام صلوات الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير آج کل جو عالم اسلام میں ہو رہا ہے وہ آپ کی نظروں سے پوشیدہ ہے. ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں پہ نظر رکھیں جو اسلام سے ریلیٹڈ ہیں, اسلام سے منسلک ہیں. دنیا کی تمام دشمن طاقتیں اگر میں صاف لفظوں میں کہوں کہ یہودی اور اسرائیلی اور عیسائیت یہ مل کر اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور نام نہاد مسلمان ان کے ساتھ ہیں. وہ مسلمان جو صرف خود کو کہنے کے لیے جیسے آل سعود ان کا لباس ان کا نام اسلامی ہے, یہ خود اسلامی نہیں ہے. یہودی ہے اور یہ یہودی ہی مریں گے. ان کا بہت جلد خاتمہ ہونے والا ہے, کیونکہ
ظالم کا ظلم بہت دن تک باقی نہیں رہا ہے اور نہ ہی اس کا چہرہ کبھی چھپا رہا ہے، چاہے وہ رات کے سناٹے میں یا دن کے اجالے میں اہل بیت پہ ظلم کریں یا اہل بیت کے چاہنے والوں پہ ظلم کریں، دنیا کے سامنے آیا ہو جاتا ہے اور وہ آیا ہے۔ ہمیں بھی اپنی ذمہ داریاں پورے طور پر نبھانا ہے، اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہے ایسے حالات میں؟ ہم اپنے بچوں کو، اپنے معاشرے کو اس بات کی تربیت دیں کہ اگر تم کو نام نہاد مسلمان بہکائے تو تم بہکنا نہیں، کیونکہ ان لوگوں نے بہت اسٹڈی کی ہے، بہت تیاری کی ہے، جتنی تیاری دوستوں نے دوستی میں نہیں کی ہے اس سے زیادہ تیاری دشمن نے دشمنی میں کی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ساری بیان نہیں ہو سکتی ہیں، ویسے ہی خطبہ 5 منٹ لیٹ ہو گیا اور 5 منٹ لیٹ والا کے کچھ زیادہ نہیں ہوتا ہے، پھر بھی آپ نماز قربت کی نیت سے پڑھیے گا۔ نماز جمعہ پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، تو ہم غیبت امام میں اپنی پوری ذمہ داری نبھاتے رہیں۔ جس طرح اگر باپ کہیں سفر پہ چلا جائے اور بیٹا گھر کے پورے کام کاج، کھانا پینا، لباس، ہر چیز دیکھتا رہے اور جب وہ پلٹ کے آئے تو اسے ڈانٹ نہ پڑے۔ مثال اگر ایک باپ چلا جاتا ہے کہیں سفر پر اور بیٹے سے کہا جاتا ہے بیٹا یہ کام تمہیں انجام دینا ہے، اور جب وہ واپس آئے اس نے سارے کام کو چیک کیا، بینک اکاؤنٹ چیک کیا، صحیح ہے، کمپنی چیک کی صحیح ہے، گھر میں سب کام کاج صحیح ہے، سب کے لباس صحیح ہیں، جانوروں کو کھانا ٹائم پر ملا، تو باپ کیا کہے گا؟ بیٹا آپ نے بہت اچھا کام کیا، شاباش، جب جائیے آپ کو چھٹی، آپ آرام کریے، میں کام کروں گا۔ تو امام کی غیبت میں ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، بالکل اسی طرح جیسے باپ سفر پر ہو اور اولاد کے لیے کام چھوڑ بتا کے جائے تمہیں یہ کام کرنا ہے، تو بس یہ سمجھ لو ہمارا وارث پردہ غیب میں ہے اور اس نے ہمیں جو ذمہ داریاں بتائی ہیں، سب سے پہلی ذمہ داری ہے سارے محبان اہل بیت متحد رہو۔ پہلی ذمہ داری ہے، ایسا نہ ہو کہ امام جماعت ڈانٹ پڑے۔ میں نے کہا تھا متحد رہو، تمہاری بچہ 2 سال سے نہیں ہے، 5 سال سے تم نے اس کی صورت نہیں دیکھی ہے، 1 سال سے تم نے اس کے بات نہیں کی ہے، ایسا نہ ہو۔ اگر ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں تو ہم استغفار کر لیں۔ کیوں؟ اگر کوئی شخص اپنے ناراض دوست یا رشتہ دار سے ملنے جاتا ہے تو اسے شہیدوں کا درجہ ملتا ہے۔ کمپیئر دیکھیے کس سے کیا گیا ہے؟ شہید سے کیا گیا۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ جو میدان جنگ میں تلوار کھائے، تیر کھائے، نیزے کھا کے شہید ہو جائے، اور جب وہ مرتا ہے، جب اس کا دم نکلتا ہے، ایسا نہیں کہ جس کے تیر لگا گیا اور ختم ہو گیا، تڑپتا ہے۔ جس طرح ایک شہید زخم کھا کے تڑپتا ہے، اللہ اس کے ان زخموں کا اسے اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے ناراض رشتہ دار سے ملنے جاتا ہے، گویا اس کی زبان کے نکلے ہوئے تیر اسے زخم دے رہے ہیں، لیکن اللہ کی خوشنودی کے لیے ملنے جا رہا ہے تو اسے ثواب شہید کا ملتا ہے۔ تو ہم اپنے معاشرے کو جو بکھر رہا ہے اس کو سمیٹیں، اکٹھا کریں، متحد ہو جائیں۔ تمام مسلمان اگر متحد نہیں ہوں گے تو نام نہاد مسلمان ان کے تفرقے کا فائدہ اٹھا کے تمہارے نوجوانوں کو جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے۔ آج وہاں جو لڑ رہے ہیں ان کو پرورش کیا جاتا ہے بہت الگ لے جا کے، جہاں ان کو کچھ اور ان کے علاوہ ملے ہی نہ۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں۔ ان کے دماغ میں اتنا کفر بھر دیا جاتا ہے کہ وہ خود کافر ہو جاتے ہیں۔ تبھی تو جا کے لڑ رہے ہیں۔ آپ ان کے نعرے سنیے، ان کی تقریریں سنیے، ان کے لیکچر سنیے۔ طالبان ہو، جماعت النصرہ ہو، یہ سب ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں اور ان کو ایسے ہی پرورش کی جاتی ہے جیسے اس زمانے میں یزید کی پرورش کی گئی تھی۔ یزید کی پرورش کسی اسلامی ماحول میں نہیں ہوئی تھی۔
اس کی پرورش کرنے والی عیسائی اور یہودی عورتیں تھیں. تاریخ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. اسی طرح یہ جو لڑ رہے ہیں یزید کو اپنا خلیفہ مان کے، ان کی بھی پرورش امریکہ نے اور اسرائیل نے اسی انداز میں کی تھی جس انداز میں یزید کی پرورش ہوئی. کیونکہ ان کے پاس ماؤں کی کمی نہیں ہے. کئی بھی ہم بیچ دیتے ہیں وہ محمد کے آ جاتے ہیں. یہ انہی کی ناجائز اولادیں ہیں کہ جو آج انسانوں کو، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ عربی ہوں اور یا کیا وہاں پر عربی شیعوں سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. وہ عربی جو وہاں کہلاتے ہیں وہ شیعوں سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، وہاں شیعہ مختصر ہیں. لیکن یہ جو حیوان وہاں لڑ رہے ہیں یہ تو انسانوں کے دشمن ہیں. معصوم بچوں میں ان کا کیا بگاڑا تھا؟ جس طرح کربلا میں سوال کیا تھا، کربلا میں جناب علیہ السلام نے تمہارا کیا بگاڑا چھوٹے سے بچے نے؟ ان عورتوں کی چادریں کیوں چھین رہے ہو؟ یہ انہی کی نسل میں ہے. اور انہوں نے ایک بڑا عجیب و غریب نیا قانون ایجاد کیا ہے، جہاد النکاح. جو لوگ آج تک متاع کو حرام کہتے خود جہاد النکاح پر آ گئے. یعنی جو لوگ وہاں لڑ رہے ہیں یہ جہاں ان کی حدیث کو بھی پوری کرے لڑکیاں ہوتے جائیں. ایک ایک آدمی ایک لڑکی سے کئی لوگ جہاد النکاح کر لیتے ہیں. یہ کفر وہ ہے کہ جس کی بنیاد یزید نے ڈالی تھی، اور اس بنیاد کے جو بچے نکلے ہیں وہ یہی لوگ ہیں. اللہ نے شیطان کو بالکل ختم نہیں کیا ہے. قیامت تک انسانیت بھی رہے گی، شیطانیت بھی رہے گی. اگر تمہاری فوج بڑی ہے تو ہمارے مختصر تمہاری بڑی فوج کے لیے کافی ہے. کتنے ان کی فوج ہے؟ لاکھوں کے، ہر ملک سے آئے ہیں، ہر ملک سے جدید ہتھیار لے کے. اتنی بڑی فوج وہاں پر اتری ہے سیریا میں. جہاں تمہاری بڑی فوج نئے نئے ہتھیار لے کے آئی ہے، وہی چھوٹی سی اللہ کی فوج حزب اللہ بھی وہاں موجود ہے جو تھوڑے سے ہے تمہارے بہت سالوں پر بھاری ہے. ہمارا نوجوان، ہمارے بچے، ہماری بچیاں جہاں بھی ہو ان کی فکر حزب اللہ ہی ہونا چاہیے. حزب اللہ کا مطلب وہی نہیں جو لوگ لبنان میں رہتے ہیں. حزب اللہ کا مطلب ہے اللہ کی فوج. یعنی ہماری فکر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے ہی جیے گے، اللہ کے لیے ہی مریں گے. جس طرح اہل بیت نے ہمیں بتایا، ہمیں اہل بیت نے سکھایا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. مومنین تو وہی ہیں جو اپنے نفسوں، اپنے مالوں کو اللہ پر قربان کر دیتے ہیں. اللہ قربانی نہیں چاہتا، اللہ خود انسانیت کو تمہارے ذریعے، انسانوں کے ذریعے انسانیت کی حفاظت کرتا ہے. لہذا ہماری فکر، ہماری سوچ حزب اللہی فکر ہونا چاہیے. ہماری سوچ حزب اللہی ہونا چاہیے. ہمارا کردار حزب اللہی ہونا چاہیے. ہمارا کریکٹر حزب اللہی ہونا چاہیے. ہمارے بچے حزب اللہی ہونا چاہیے. ہمارے نوجوان حزب اللہی ہونا چاہیے. ہماری بچیاں حزب اللہی ہونا چاہیے. یہ کہاں ملے گا؟ یہ اسی وقت حزب اللہی بنے گا جب ان کو دین سے جوڑ کے رکھو، ان کو دین کی تعلیم دیتے رہو، ورنہ یہ دنیا کی تعلیم میں غرق ہو کے ختم ہو جائیں گے. ان کو انجینئر کے ساتھ ساتھ میں کیا ہونا چاہیے؟ کم سے کم اتنے اس سے فتوے یاد ہوں کہ جو اس کی زندگی میں روز پیش آتے ہیں. ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ میں مومن اور متقی بھی ہونا چاہیے. انجینئر کے ساتھ ساتھ میں مومن اور متقی بھی ہونا چاہیے. وہ اسی وقت پاسبل ہے کہ جب ہم اپنے مدارسوں سے تعلق رکھیں اور مدارس میں دی جانے والی تعلیم بچوں کو دلاتے ہیں. قرآن اور اہل بیت کی تعلیم ان کو ملتی رہے. آپ کے اسی مدرسے میں، مدرسہ حسینیہ میں ماشاءاللہ بچوں نے بہت اچھے کردار کیے. اور ہمارا نیا سال اسی 2013 اگست سے شروع ہوتا ہے. اس کے داخلے ہو رہے ہیں. جن حضرات کے بچے داخلہ لینے سے رہ گئے ہیں تو ابھی بھی داخلہ لے لے، فارم بھرے جائیں. میں دعا کروں گا پروردگار محمد والے محمد ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرمائے.